نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحریک منہاج القرآن، حضرت علامہ غلام یاسین گولڑوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ صاحب بڑی روحانی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں، شوق، ایمان عرفان میں اور برکت رحمت نصیب فرمائے۔ یہ ادارہ حاجی محمد صدیق صاحب کہ ایصال ثواب کے لیے انہوں نے خود ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیوز و برکات ان کو قبر میں اور میدان محشر میں عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے شب و روز محنت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے آمین کہیں۔ ہاں، مجمع تو بہت زیادہ ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ سنی تو ویسے سنی ہوتے ہیں، اور یا تو سو رہے ہیں یا بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ محفل میں ہیں یا بازار میں ہیں یا گھر میں ہیں؟ جو محفل میں ہے ذرا زور سے کہیں آمین۔ ماشاءاللہ، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ بیدار ہیں، اور حضرت
علامہ کا خطاب آپ پر اثر کر رہا ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس کی بماتحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں آنے والے تمام حضرات کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فَاتَّبِعُونِی میرے حبیب کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فَاتَّبِعُونِی میرے حبیب کی پیروی کرو۔ تو پھر مولا کریم جب ہم تیرے حبیب کی پیروی کریں تو تو ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب قرآن حکیم میں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب میرے حبیب کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یا اللہ جب محبوب بنا لے گا پھر کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان، بہت بخشش اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ مدنی ہے، بعض فرماتے ہیں مکی ہے۔ اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں یہ آیہ کریمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت نزول قرآن سے قبل وہاں مناظر کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان کو، پوری انسانیت کو یہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیبہ فرما دو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ اس آیہ کریمہ کے جملے سے قبل مکہ اور مدینہ کی کیفیت کیا تھی؟ جب ہم اس سے معلوم کریں گے یہ معلوم ہوگی شان نزول کے سبب کہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اور جب تک شان نزول نہ دیکھا جائے تو کوئی مدعا سامنے نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ مکی ہے۔ کیا معنی؟ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ شریف میں کعبہ میں 360 بت نصب، اور بعض فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ مدنی ہے۔ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی مکہ میں یہودی اور عیسائی رہتے تھے، مسلمان تھوڑے تھوڑے، ٹھیک ہے۔ اب جن علماء نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ
ذرا بولیے میرے حبیب سے جب محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب محبوب بنائے گا تو فرمایا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ جب محبوب بن جاؤ گے تو سرکار کی محفلیں سجاؤ گے، جب محبوب بن جاؤ گے تو پھر ایسے ادارے قائم کرو گے، خدمت خلق کرو گے، تو آؤ حضور کا، حضور کی معرفت، حضور پاک کی تعظیم، آپ کی شریعت پر عمل کرو۔ یہ فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سجا۔ دیکھیے بہت مجمع ہے لیکن آپ ساتھ مل کے نہیں، میرا نام حضور کے ثنا خانوں میں ہو تو وہاں آپ کا نام بھی ثنا خانوں میں ہونا چاہیے۔ ہاں پڑھیے محبوب کی یہ پیچھے والے بھائی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھیے محبوب کی محفل کو محبوب، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بہت بڑی بات کو سمجھایا اور اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کیا۔ بولو اپنے حبیب کی عظمت کو، جب بولی اپنے حبیب کی عظمت کو۔ تقریر کوئی علمی نہیں کروں گا، کوئی منطقی نہیں کروں گا جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ایسی بات کروں گا جو سب کو سمجھ آ جائے، جو سب کو سمجھ بھی آ جائے، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ دیکھو ساری کائنات کو یہ دعویٰ ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ بولو ہمیں اللہ سے، بولیے ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ہر جماعت، ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ آج اس وقت بھی ہر جماعت کہتی ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہر فرقہ یہی کہتا ہے ہمیں اللہ سے محبت، اور اس سے پہلے سب نبیوں نے کہا ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، صدیقین نے کہا، شہداء نے کہا، صالحین نے کہا، سب ولیوں نے کہا ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سب کو مجھ سے محبت ہے، اور مجھے اپنے نبی محمد عربی سے محبت ہے۔ فرمایا مجھے اپنے نبی محمد عربی سے محبت ہے، اس لیے فرمایا کہ سرکار کی محبت ایمان کی جان ہے۔ بولو ایمان کی، بولیے ایمان کی۔ اگر جان ہو، جان ہے تو جہان ہے، اور فرمایا اگر اعمال میں حضور پاک کا عشق نہیں ہے تو بولو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ آفتاب گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانی جہانا کھا، او سچی آنکھاں تیرا بدی میں
شانہ تھا جس شانہ تو شانہ سب بنیا. اور فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف دے اکھ مستانی مخمور اکھیاں ہنیں مد بھریاں. اور پھر آخر میں انتہا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا استاد اکھیاں کتھے جاڑیاں. سرکار کی محبت ایمان کی جان ہے. بولو ایمان کی اونچا بولیے ایمان کی جان ہے. پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات رب سے محبت کرتی ہے اور رب ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے. بولو رب ہمارے اونچا بولو رب ہمارے اب کتنا محبت کرتا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے حبیب مجھے تجھ سے بھی محبت ہے. جس شہر میں آپ جلوہ گر ہیں مجھے اس شہر سے بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو حضور پاک سے کتنا محبت ہے. سنو ذرا توجہ سے. فرمایا اے حبیب مجھے تجھ سے بھی محبت. جو کپڑا تیرے جسم سے لگ جاتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. نبی کریم نے چادر پہنی تو رب نے اس چادر کا بھی ذکر کیا. حضور پاک نے کمبل پہنا تو رب نے اس کمبل کا بھی ذکر فرمایا. پتہ چلا یہ نبی بھی شان والا ہے اور اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں بھی شان والی ہیں. کیوں کہ شان بکھرا. پاک نے کمبل پہنا تو رب نے اس کمبل کا بھی ذکر فرمایا. پتہ چلا یہ نبی بھی شان والا ہے اور اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں بھی شان والی ہیں. کیوں کہ شان بکھرا منا دے لال دا. پڑھیے شان بکھرا منا دے. یہ تو آسان چیز ہے پڑھتے رہیں. کیا خبر کسی وقت کملی والے کی نگاہ کرم ہو جائے. حاجی صدیق صاحب نے بڑی محبت سے یہ مدرسہ بنوایا اور بنوا کر وہ دنیا سے چلے گئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی قبر جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے. آج ان کی روح خوش ہے کہ آج اسی جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. میں اس لیے پڑھواتا ہوں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑھنے میں کملی والے کی نگاہ کرم ہو جائے. میں ایک دفعہ باز کر رہا تھا کراچی میں. رات کے 4 بجے اس محفل میں عمرے کا ٹکٹ تھا تو میں نے نعت شریف پڑھی تو میں نے سامعین سے بھی کہا آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. تو ایک آدمی باہر کھڑا وہ بیٹھ گیا. کہتا ہے چلو آج گولوی صاحب کی بات مان لو پڑھ لو شاید ہمارا بھی نمبر آ جائے. کھڑا بیٹھ گیا اور جو ہم نعت مل کے پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھتا رہا اور روتا رہا. یقین کریں جب 5 بجے اعلان ہوا اسی کا نام نکلا جو حضور کے عشق میں پڑھ رہا تھا. دیکھو ایک فلم یہ بن رہی ہے دوسری فلم مدینے میں بن رہی ہے. حضور
پاک دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تم سو نہ جاؤ, ہمیں خطرہ ہوتا ہے, واز بھی کرنا ہوتا ہے, تمہیں بیدار بھی کرنا ہوتا ہے نا, اس لیے مل کے پڑھو, شاید کملی والے کی نظر کرم ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. فرمایا شان وکھرا منا دیلا. اور دیکھو میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کوئی اپنا قصیدہ نہیں پڑھوا رہا, میں تمہیں محمد عربی کی نعت پڑھوا رہا ہوں. ہاں پڑھیے شان وکھرا منا دے, پڑھیے شان وکھرا منا دے, اے شان وکھرا آمنا دے لال دا, اے دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. پتہ چلا کہ رب کو ہمارے نبی سے بھی محبت ہے, اور جو کپڑے حضور پاک سے لگ جاتے ہیں رب ان کا بھی ذکر قرآن میں فرما رہا ہے. بولو رب ان کا بھی ذکر, بولو یہ قصے کہانیاں ہیں یا قرآن ہے, بولو یہ قرآن ہے یا قصے کہانیاں ہیں. اب بتاؤ ذرا, پھر بھی تم حضور سے, حضور پاک سے کیوں دور ہو؟ آؤ کملی والے کا کملی والے پہ درود و سلام پڑھو. جب پڑھو گے نگاہ کرم ہو جائے گی, سارے حالات سنور جائیں گے. فرمایا اللہ خود پیارے حبیب سے محبت کرتا ہے. اللہ ہمارے نبی پاک سے اس لیے کہ آپ اور میرے حبیب اللہ کے محبوب ہیں. بولو کیا ہیں اللہ کے, ذرا مجھے بولو کیا ہیں اللہ کے. یہ حدیث مشکات شریف کے اندر ہے, مستند بات کر رہا ہوں, لکھ لو, نوٹ کرو. فرمایا صحابہ کرام بیٹھے ہیں, محفل ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. آج تم بھی بیٹھے ہو, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, نبی کریم گھر کے اندر ہیں, صحابہ مسجد میں ہیں, انہوں نے حلقہ بنایا, محفل سجائی اور کہنے لگے اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا, حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, فلاں نبی شان والا, فلاں نبی شان والا. کیا دیکھا محفل سجی ہے, کملی والا آ گیا ہے. بولو سرکار آ گئے, بولو سرکار. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, صحابہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ سرکار مسجد سے مسجد میں آئے, گھر سے باہر آئے, دیکھا سرکار کے دیوانے بیٹھ کے انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ محفل ذکر انبیاء کرنا سنت صحابہ ہے. بولو سنت ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جو بیٹھے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہے؟ فتح القبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے, مستند حوالہ ہے, نوٹ کرو ذرا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ. نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا جب کوئی انسان محفل سجاتا ہے, جیسے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, ایسے نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بولو نبیوں کا ذکر کرنا بھی, اور پھر ولیوں کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بولیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صحابہ بیٹھے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, نبی کریم آئے. فرمایا کیا کر رہے تھے؟ حضور ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا ذکر کر رہے ہو؟ ہاں میں نے سنا ہے. بولو سبحان اللہ. کوئی ایسا
بھی عاشق ہوگا کہ جو محفل سجائے اور حضور پاک کی اس پر بھی نظر کرم ہو جائے. اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ آج بھی کملی والے کی نگاہ کرم ادھر بھی ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اندولہ سے اتنا کہہ دو، دولہ سے اتنا کہہ دو کہ پیارے سواری روکو کہ مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں. اللہ کیا جہنمی امبین سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ وہاں نگاہ کرم ہو جاتی ہے. اور سنو، محفلوں کا ہونا ہی نگاہ کرم کی دلیل ہوتی ہے. علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو مشن ہے وہ اور سنو، محفلوں کا ہونا ہی نگاہ کرم کی دلیل ہوتی ہے. علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو مشن ہے وہ روحانیت، وہ تصوف، عشق مصطفیٰ. تو عاشقوں کی کتاب میں لکھا ہے محفل بعد میں ہوتی ہے، منظوری کملی والے پہلے عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں کی منظوری سرکار نے عطا فرمائی. ذکر ہو رہا ہے یہ وہ محفل ہے جو چلتا ہوا سنے گا، کان دھرے گا، کھڑے ہو کر سنے گا، اللہ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. کملی والا اور ان کے دربار میں جب کوئی سائل آتا ہے تو سرکار اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بولو سرکار اس کو عطا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. سرکار آتے ہیں، فرمایا میں نے سنا ہے تم نے محفل سجائی ہے. جی حضور. کیا کہہ رہے تھے؟ حضور ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے وہ حدیث دوہرائی، وہ روایت واقعہ محفل میں جو ہوا اس نے بیان کیا. تو پھر کملی والے نے کیا فرمایا؟ ذرا توجہ سے سنو. فرمایا بے شک حضرت نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، سب نبی بڑے شان والے ہیں. اللہ نے سب نبیوں کو مرتبے مقام دیے ہیں اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، رب نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. فرمایا کلیم کی شان یہ ہے تو ہے دور پر آئے، سوال کرے، مولا دیدار کرا دے. حکم ہوتا ہے نہیں، حبیب سوال نہیں کر رہا، سوئے ہیں، جبریل آ کے جگا رہے ہیں. اور جبریل ادب سے کھڑے ہیں اور جگا نہیں رہے.
یہ مقام مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں. بولو مقام مصطفیٰ. میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جبریل کھڑے ہیں حضور پاک کو جگہ نہیں رہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل کیوں نہیں جگا رہا؟ تو جبریل کہتے ہیں مولا کریم مجھے ڈر ہے کہیں کملی والے کی بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اتنی دیر ہوئی جبریلا تے تو کیوں حیران کھلوتا اجے تو ہی نہ تیرے کولوں کوئی ڈھنگ میسر ہویا اے ڈھنگ محبوب جگان والا تیا میں تینوں سمجھاواں او جم محبوب دے قدماں نوں تینوں ول آداب سکھاواں. پتہ یہ چلا کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کا ادب سکھا رہا ہے. حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہے بیٹا قربان کیا کہ رب راضی ہو جائے اور یہ حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے کملی والے تو مجھ سے راضی ہو جا. ہاں سب نبی یہی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے محمد عربی سے محبت ہے. تو پتہ چلا حضور پاک کا ذکر مبارک یہ سنت صحابہ اور عبادت ہے اور سرکار محبوب کے مقام پر فائز ہیں. یہی وجہ ہے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے اپنی کتاب الدر السمین میں لکھا اور انفاس العارفین میں بھی لکھا ہے کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کیا اور تو نے دیکھا ہاتھ کاٹ دیے اور آپ کے دیکھنے والوں پر یہ حالت طاری نہیں ہوئی کیا وجہ تھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل. شاہ عبد الرحیم میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ نے میرے حسن و جمال پر 70,000 پردوں کو رکھا کہ میں صرف دیکھوں کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے. حضور پاک کا دیدار مبارک حضور پاک کا حسن و جمال اس پر 70,000 پردے ہیں. اگر ایک پردہ اٹھا دیا جائے تو کوئی حضور پاک کا دیدار نہ کر سکے. تو دوستو اس لیے رب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں ایسی عطا فرمائی کہ جو دیکھنے والا دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ ایک بابے نے نعرہ لگایا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا فرمائے کیونکہ یہ نعرہ لگتا نہیں ہے. یہ عشق و محبت کی آواز ہوتی ہے. چاہے نوجوان لگا لے یا کوئی بوڑھا لگا لے تو یہ سفید داڑھی والا حضور کا نام لے رہا ہے. اللہ اس کا بھی نام بلند فرما دے. لیکن مجھے جواب پر بڑا افسوس آ رہا ہے کہ میں نے تمام دنیا میں تقریریں کی ہیں لیکن ایسے ڈھیلے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے. تو دوستو نعرہ یا لگاؤ نہیں, خاموش بیٹھے رہو, میری تقریر سنتے رہو. میں نہیں بول رہا, یہ فیض بولنے والے کا بول رہا ہے.
اور چہرہ مبارک ایسا کہ چاند بھی نبی کریم علیہ السلام کے در سے بھیک مانگتا ہے. فرماتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند پر دبے ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. دوستو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو ہمارے نبی پاک کو ایسی عطا فرمائی کہ دیکھنے والے نے دیکھی اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. ایک قرآن پاک اور دوسرا چہرہ مبارک. قرآن پاک حضور پاک نے پڑھا سن کر بولیے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. قرآن پاک میں اثر ہے. بولو کیا ہے؟ بولو سارے قرآن پاک میں اثر ہے. یہ تمام تفاسیر میں یہ بات موجود ہے. مشرکین مکہ نے یہ ارادہ کیا حضور پاک کو ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی سلسلہ قائم نہ رہے. انہوں نے منتخب کیا حضرت عمر فاروق. آپ آ رہے ہیں اور ادھر کملی والا ان کے لیے دعا فرما رہا ہے. حضرت عمر آ رہے ہیں. نبی کریم دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے باری تعالیٰ عمر فاروق کی وجہ سے اسلام کو عظمت عطا فرما. راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. کہا پہلے گھر نہ جائیے, پہلے ادھر نہ جائیں, گھر میں جائیں. آپ کی بہن فاطمہ اے باری تعالیٰ عمر فاروق کی وجہ سے اسلام کو عظمت عطا فرما. راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. کہا پہلے گھر نہ جائیے, پہلے ادھر نہ جائیں, گھر میں جائیں. آپ کی بہن فاطمہ اور حضرت سعید بن زید حضور پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب یہ سنا سیدھا گھر واپس آئے. کنڈا کھٹکھٹایا. گھر میں دیکھا بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے. کنڈا کھٹکھٹایا. انہوں نے پوچھا کون؟ کہا میں عمر. جلدی سے قرآن شریف چھپایا رکھا. کنڈا کھولا. حضرت عمر آئے. پوچھا کیا کر رہے تھے؟ آگے بہن تھی. جواب دیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. کہنا تھا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر جلال میں آیا اور مارنا شروع کیا. بہن زخمی ہو جاتی ہے. کہا نبی پاک کا دامن چھوڑے گی یا نہ؟ تو بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. یہ میری جان تو جا سکتی ہے مگر میں کملی والے کو نہیں چھوڑ سکتی. حضرت عمر نے دیکھا اتنا بڑا حوصلہ, بہن جو میرے سامنے کبھی بولتی نہیں ہے. فرمایا لو وہ قرآن شریف کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میں تو قرآن لے آؤں گی مگر تم ابھی نہا لو, غسل. حضرت عمر نے سنا بہن کہہ رہے سیدھا گئے غسل خانے میں. ٹوٹی کھولی, سر رب نے رحمت کا دریا چھوڑ دیا ہے کہ رحمت دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا. اے رحمت
بن رہا ہے. اچھا بہن نے پڑھا توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. بہن نے سورۃ طٰہٰ سنائی. حضرت عمر فاروق رونے لگے. فرمایا بہن یہ سچی کتاب ہے جس کتاب میں اتنا اثر ہے, جس نبی پر اتری ہے, پھر وہ نبی کتنا شان والا ہوگا. مجھے جلدی لے چلو, مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں حضور پاک کا غلام بننا چاہتا ہوں. بولو میں رسول اللہ کا, بولو میں رسول اللہ کا غلام بننا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. بہن نے کہا سبحان اللہ. بہن لا رہی ہے, ادھر کسی نے کہا عمر فاروق آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ باہر آئے. اللہ اللہ, آپ سمجھ گئے. کہا بہن یہ دوپٹہ اتارو, چادر میرے گلے میں ڈالو تاکہ پتہ چل جائے عمر گستاخ نہیں بلکہ حضور کا خادم بن کے آ رہا ہے. اللہ اللہ. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میں سرکار کے قریب گیا. بولو سبحان اللہ. پہلے جب سرکار آتے تھے تو میں گلیوں میں چھپ جاتا تھا. میں نبی کریم کا سامنا نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں نے سنا تھا جو رسول اللہ کا دیدار کر لیتا ہے اور جسے کملی والا محبت سے دیکھ لے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. لیکن آپ کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب وہ چہرہ ڈھونڈ رہے ہیں جس سے پہلے دور بھاگتے تھے, اب قریب آئے. نبی کریم کھڑے ہوئے اور حضرت عمر فاروق کا چہرہ جھکا ہوا ہے. جب قریب آئے کہا عمر ادھر دیکھو. حضرت عمر نے سامنے دیکھا, نبی کریم مسکرائے اور آپ نے دیکھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک نے مجھے دیکھا اور میں نے نبی کریم کو دیکھا, فرماتے ہیں کہ لگ گئی چوٹ محبت والی, تے عشق نشے وچ آیا, او تن من دی مینوں خبر نہ کائی, تیرے عشق نے تیر چلایا. ایک نظر پڑی. بولو ایک نظر میں بیڑا پار ہو گیا. پھر حضور پاک نے اتنا نوازا, کہیے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ رکھا, سینہ ایمان عرفان کا خزینہ بنا دیا. نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی علی لسان عمر و قلبہ. حضرت عمر فاروق کی زبان پر بھی قلب میں بھی خدا بولتا ہے. یعنی وہ حق کے علاوہ, بولو وہ حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے. اور پھر حضرت عمر فاروق, اللہ اکبر, ان کو حضور پاک سے کتنا عشق تھا. جب حنین فتح ہوا, تاریخ الخلفاء, خصائص کبریٰ, شفا شریف, دیگر قربے طبقہ سیرت دیکھو. جب حنین فتح ہوتا ہے, انبار لگے ہوئے ہیں مال غنیمت کے. آپ تقسیم کا باری ہے. جناب عمر فاروق تقسیم کر رہے ہیں, 500 درہم عطا فرما رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ 5. اسی اسنا میں امام حسن بھی آئے, امام حسین بھی آئے. بولو سبحان اللہ. دوسروں کو 500 دیے, ان دونوں شہزادوں کو 1000 درہم عطا فرمائے. ہاں, کسی نے کہا آپ ہمارے برابر دیں, زیادہ کیوں دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انصاف کے خلاف ہے. آپ نے کہا تیری انصاف کے خلاف ہے, مگر میرا یہ
قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو، جناب عمر فاروق ان کا ادب کر رہے ہیں، بتا رہی ہیں کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ رب مل کے پڑھ لیں گے تو کملی والے راضی ہو جائیں گے۔ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ وہ عمر فاروق، جب آپ نے یہ فرمایا، کسی نے جا کر مولا علی سے کہا، حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا ہے، تو سنو، سیدنا علی فرماتے ہیں، فرمایا میں نے حضور پاک سے سنا ہے یہ عمر فاروق جنت والوں کے چراغ ہیں۔ پھر کسی نے آ کر حضرت عمر سے کہا، مولا علی نے یہ کہا ہے، فرمایا لو قلم کاغذ میں بھی چلتا ہوں، مولا علی سے کہو یہ لکھ دے۔ مولا علی نے لکھا، میں نے نبی پاک سے سنا، نبی کریم نے جبریل سے سنا، جبریل نے خود رب العالمین سے سنا کہ حضرت عمر جنت والوں کے چراغ ہیں۔ فرمایا اے جناب علی، اے مولا علی لکھ دو، لکھ دیا۔ فرمایا او میرے گھر والوں، جب میں مر جاؤں یہ تحریر میرے کفن میں لکھ دینا، رب مجھے معاف کر دے گا کہ قبر میں سرکار نہ آئے تو میں قدموں پر گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، یا میں پائے ناز سے اے فرشتوں کی اٹھوں، کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جناب عمر فاروق کا سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، بولو آپ، بولو سب آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ دوستو، خطبہ ہو رہا ہے، حضرت ساریہ ہزاروں میل دور جہاد میں مصروف ہیں، دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے، وہاں سے پکارا یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کی آل لے۔ حضرت ساریہ فرماتی میں نے
میں تباہی ہے، نفرتوں نے تمام بڑے بڑے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ اور اگر اس ملک پاکستان کو بچانا ہے تو اولیاء کی تعلیم کو عام کرو، صوفیاء کی تعلیم کو عام کرو۔ ایک خواجہ اجمیری نے نکاح کی 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ آؤ محبت اپناؤ، آؤ محبت کرو، انسان سے محبت کرو، پھر دیکھو تمہارے گھروں میں کیسے برکت آتی ہے، تمہارے گھروں میں کیسے نور آتا ہے۔ میرے دوستو، سیدنا امام حسن امام حسین کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پتہ چلا اہل بیت بھی شان والے، صحابہ بھی شان والے، اور سارے اولیاء کرام شان والے ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں، ان کا نام لے کر نفرتیں نہ بڑھاؤ، ان کا نام لے کر محبتیں بڑھاؤ۔ آؤ محبتوں کا پیغام دو، آؤ مل جل جاؤ، ایک دوسرے کا ادب کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو۔ انسانیت کے ناطے سے رب بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا قرآن پاک میں اثر ہے، بولو قرآن پاک میں، اور حضور پاک کا چہرہ مبارک، سب کہیے سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے ایک مدینہ پاک میں یہودی تھا، اس کا کام یہ تھا وہ روزانہ حضور پاک کو گالیاں دیتا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم روزانہ حضور پاک کو گالیاں دیتے؟ اس کے باپ یہودی نے کہا اس لیے کہ اس نے یہودیت کو ختم کر دیا ہے، اسلام پھیلا دیا ہے۔ اچھا تو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ بہرحال وہ یہودی گالیاں دیتا رہا۔ ایک دن اس کی بیٹی نے کہا ابا جان مجھے مسلمانوں کے نبی کا دیدار تو کروا دو۔ اللہ اللہ، حضور پاک آ رہے ہیں۔ یہودی نے کہا وہ دیکھو مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں۔ بولو کون آ رہے ہیں؟ نبی آ رہے ہیں۔ بچی نے باہر سے دیکھا، مکان کی چھت پہ چڑھ گئی، دیکھا حضور پاک آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو دیکھا بچی رو پڑی اور کہنے لگی او میرے باپ تم تو جھوٹے ہو سکتے ہو، یہ نورانی چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ بولو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہودی گالی دیتا ہے، بیٹی مسلمان ہے، سمجھایا ابا جان میرے نبی کو آپ گالیاں نہ دیں، ان کی توہین نہ کریں، کیونکہ اسلام میں ہے کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک تم سب سے زیادہ ماں باپ، عزیز، اقارب، بہن، بھائی، بیوی، بچے، سب سے زیادہ نبی کریم سے محبت نہیں کرو گے تو کامل ایمان والے نہیں بنو گے۔ اس نے سمجھایا، وہ یہودی تھا، نہ مانا، پھر بھی توہین کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ یہودی نبینا ہو جاتا ہے، اسی بے ادبی کی وجہ سے۔ اب بہت علاج کروایا مگر وہ صحیح نہ ہوا۔ بہت علاج کروانے کے بعد مدینہ طیبہ میں آیا، بیٹھا رو رہا ہے، بیٹی تھی، احساس ہوا ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا آنکھیں ہیں تو سب کچھ ہے۔ کہا ابا جان آپ نے بہت علاج کروایا ہے، آج میں بھی ایک حبیب سے دوائی لاؤں گی، انشاءاللہ تیری آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ باپ نے کہا جاؤ بیٹی جلدی لاؤ۔ علماء نے لکھا وہ بچی سیدھا گئی ہمارے نبی پاک کے گھر میں، نبی کریم آرام فرما رہے ہیں، آپ کے مبارک رکھی ہیں۔ بچی نے دوپٹہ بچھایا،
یہودی نے دیکھا، بہت خوش ہوا، کہنے لگا بہت اچھی دوائی لائی ہو، چلو اس حکیم کا شکریہ ادا کریں اور اس کو انعام دیں۔ کہا ابا جان یہ نہ پوچھو، جب پوچھا تقاضا کیا، زور دیا، کہا یہ اس پیارے کے جوتے مبارک کو ڈھکنے والی خاک ہے جن کو تم گالیاں دیتے ہو۔ اچھا، یہودی نے چھری لی، آنکھ کو خراب کیا، ضد میں آ گیا، اس نے آنکھ خراب کی، رب نے پھر بنا دی، پھر خراب کی، پھر بنا دی، ساتویں دفعہ جب آنکھ کو خراب کیا، آواز آئی یہودی یہ تیری آنکھ بھی خراب نہیں ہو سکتی اور تو جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ، میں نے جہنم میں جانے کی بڑی کوشش کی مگر تیری رحمت نے مجھے جنتی بنا دیا ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ تو دوستو کی اہلیہ محترمہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسا مار دیا ہے، ہر سال حج پہ بھی جاتے تھے اور عمرے پہ بھی جاتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ یاری و ساری فرمائے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ میں کیونکہ وہ میرے مقتدی تھے، 35 سال تک وہ میرے مقتدی رہے ہیں کراچی میں، تو ہم صبح نعت پڑھتے تھے، ابھی بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے ایک دن میں نے نعت شریف نہیں پڑھی تو مجھے کہا آج نعت آپ نے نہیں پڑھی، تو میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہ سنتے ہوں، پھر میں نے نعت ایک دن پڑھی، پھر نہیں پڑھی، تو ایک دن چھوڑ کے بعد پھر میں نے نعت شریف پڑھی، کہا آج آپ نے نعت پڑھی تھی، میں نے کہا کون سی نعت پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا وہ نعت کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، کہ غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ تو میں نے کہا یہاں واقعی حضور کی پاک کی نعت سنتے ہوں گے، بڑے عاشق رسول تھے اور ان کا یہ قلبی لگاؤ تھا۔ جو یہاں پر ادارہ منہاج القرآن کی جو بین الاقوامی ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں متعارف ہے، پوری دنیا میں علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمات ہیں، ان جیسا الحمدللہ کوئی پائے گا علم ظاہر اور علم باطن رکھنے والا نہیں ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو سب نے چاہا کہ یہ ادارہ ان کے زیر نگرانی میں چلایا جائے، پھر الحمدللہ حضرت نے بھی اسے قبول فرمایا، اور پھر حافظ شکیل صاحب اور جناب دوسرے اس شہر کی جو تنظیم ہے منہاج القرآن کی، وہ اس کو چلا رہی ہے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے اور ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی ایک خواہش ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر وقت یہاں پر قرآن پاک پڑھا جائے، تو رہائشی بچے، مسافر بچے رکھنے کا بھی پروگرام بنا لیا گیا ہے، تو جو غریب یتیم بچے دیہاتوں میں گاؤں میں ہوتے ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو آپ یہاں داخل کروائیں تاکہ فجر کے بعد بھی قرآن ہو، پھر ناشتے کا وقفہ ہو پھر بھی قرآن ہو، پھر ظہر کے بعد بھی تلاوت قرآن ہو، پھر جناب مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی تلاوت قرآن ہو۔ جب یہ مقصد پورا ہوگا تو حاجی صاحب کی قبر نور سے منور ہو جائے گی۔ ان کی اہلیہ محترمہ کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہاں بچے مسافر بھی ہوں، شب و
دوسری منزل وہ بچیاں جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ایک معلمہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس میں بچیاں نوجوان اس کا بھی باپڑ اہتمام ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ ان قریب اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات نے سب سے بڑا تعاون یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ اس مدرسے کے اندر داخل فرمائیں تاکہ وہ قرآن حکیم کی تعلیم لیں، کہ جب قرآن حکیم پڑھ لیں گے تو خود بخود ان کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے گا، محبت مصطفیٰ آ جائے گی، اور انشاءاللہ پھر آپ خود بخود ہی تعاون کرتے رہیں گے۔ اور جہاں پر حضور فرماتے ہیں یہ طالب علم میرے مہمان ہیں، جہاں حضور پاک کے مہمان آ جاتے ہیں تو ان کا اہتمام، ان کی خوراک خود بخود وہاں پر آ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اپنے بچے اور دیگر مضافات سے دیہات سے بھی بچے یہاں پہ داخل کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں قرآن پاک کی تعلیم عام ہو۔ پھر دوسری بات کہ مسجد کی جگہ کے لیے بھی ماشاءاللہ حاجی صاحب کی خواہش تھی مگر وہ ان کے اس وقت وہ پوری نہ ہو سکی، ان کی اہلیہ نے محنت کی، وہ جگہ بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ ان قریب چند ماہ کے بعد مسجد کا بھی سنگ بنیاد یہاں رکھ دیا جائے گا، اس میں بھی آپ تمام حضرات اس میں آپ نماز اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہم تو سب سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے خادم ہیں۔ آپ آئیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم دین حاصل کریں، اور بچے فضول وقت گزار دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور خاص طور پر اس شہر جھم کو اللہ تعالی محبتوں کا گہوارہ بنائے، امن کا گہوارہ بنائے۔ یہاں کی انتظامیہ اور یہ انتظامی امور کے تمام ادارے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے منازل میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سب کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جو تحریک منہاج القرآن بہت فعال ہے، ان سے مزید آپ حضرات تعاون کریں، اور ہر طرح ہر سطح پر کہ ماشاءاللہ ابھی علامہ صاحب تقریر فرما رہے تھے، آپ سن رہے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ مہربانی ہے، پروفیسر صاحب کے چراغ ہیں جو پوری دنیا میں روشن ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک کے لیے شاد اور آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجی صدیق صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے، پھر وہ اس مشن میں جو لگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور آپ اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ